بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گل ود گئی مامدینہ. لیکن اگر ہم وہ اپنی لوکل بات کریں تو وہ جو چند صاحب تھے انہوں نے کہا تھا نا مختاریہ گل ود گئی حکومت دستی نہیں پئی. تو سر گل ود گئی ہے. 2-3 ڈیولپمنٹس، خوفناک ڈیولپمنٹس. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کسی حساس ادارے نے کسی بڑے افسر کے بارے میں کچھ شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، اور وہ جو اس ادارے کا جو ادارہ محکمہ جو بھی کہنا چاہے اس کا جو چیف ہے یا جو سربراہ ہے وہ ذرا ملک سے باہر ہے. وہ ملک کے اندر جب آ جائے گا تو یعنی کہ واپس آ جائے گا، کل نہیں تو کل 1-2 دن میں آ جائے گا. یہ نہیں پوچھنا کہ ادارہ کیڑا، تو وہ جناب وہ ان کی ٹیبل پہ رکھ دی جائیں گی. تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. خبریں کچھ اور بھی چل رہی ہیں کہ کوئی 20 دن کی چھٹی پہ گیا تھا اور نام لے کے چل رہی ہیں. اور 20 دن کی چھٹی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر بندہ فائز ہو اور 20 دن کی چھٹی عجیب و غریب بات ہے. لالا صحرائی کی بات ہو رہی ہے تو لالا صحرائی صاحب جو ہیں وہ 20 دن کی چھٹی کے اوپر گئے اور انہوں نے ساتھ ہی کوئی مشکوک سرگرمیاں شروع کر دی. جن دنوں یہ لالا پشوری ہوتے تھے تب ان کی کچھ تصاویر جو تھی وہ ایم آئی والوں نے پکڑ کے وہ شیئر کر دیں اپنے چیف کے ساتھ. تو چیف نے پھر بلا کے لئی کلاس. تو وہ پھر جو بھی معاملہ ہوا، اصل میں لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں اور بڑی ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سامنے آپ کو لڑائی نظر آ رہی ہے، جو عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں، جو آج انہوں نے میاں والی میں خطاب کیا، وہ لڑائی کسی اور کی لڑ رہے ہیں اور بیوقوفی میں لڑ رہے ہیں. ادروائز ان کو اس لیول کے اوپر وہ تھوڑی سی عقل سمجھ بوجھ ہوتی تو نہ جاتی. آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ میری باتیں جو ہیں وہ بغیر سارے پیر کے لگ رہی ہوں، لیکن تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی کہ پچھلے سال 6 اکتوبر کو عمران خان صاحب کو کیا ہوا تھا، کس کے اوپر وہ سٹینڈ لے گئے تھے. ظاہر ہے کہ وہ اپنی چاہ میں سٹینڈ لے گئے تھے کہ یہ آئے گا تو میں بچ جاؤں گا، میں ہوں گا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو میں ہوں گا. لیکن سائیاں نے کہا کہ نہیں بیٹا اس طرح نہیں ہوتا، پرائم منسٹر صاحب اس طرح نہیں ہوتا، یہ پرائم منسٹر کے اس طرح کے کرنے والے کام نہیں ہوتے. اور میں یہ فقیر پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے آپ کام کرتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے. 6 مہینے پہلے انہوں لا دیں گا، یہ کر دیں گا، وہ کر دیں گا، اس طرح پھر آپ کو کوئی کرنے نہیں دیتا. تو بات جو ہے وہ میں نے سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے آپ کو. اور وہ جو چیزیں پکڑی گئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک حساس ادارے نے ہی پکڑی ہوں گی کیونکہ یہ انہی کا کام ہوتا ہے. اب وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں یہی ہو سکتی ہیں جو اس وقت سامنے کی لڑائی میں نظر آ رہی ہیں، اور وہ لڑائی جو ہے اس میں شدت اختیار ہوتی جا رہی ہے، شدت آتی جا رہی ہے. اور وہ لڑائی میں سی سی پی او بھی چھال مار کے آگے نے، اور سی سی پی او لاہور، اور اس لڑائی میں کچھ اور لوگ بھی آ گئے ہیں، اور اصل لڑائی وہ کسی اور کی ہے. عمران خان صاحب تو اہم ہی تو کون میں خام خواہ، یا ان کو لگ رہا ہے کہ میں بڑا وہم تھا یہی مجھے اہم تھا، نہیں سوری میں بڑا اہم تھا یہی مجھے وہم تھا. یہ وہم ان کا دور ہونے والا ہے. اب انہوں نے میاں والی میں تقریر کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے وہ جو آڈیو آئی ہے ان کی بندے خریدنے کی، ان کو صاف سٹیٹ وے کہہ دیا کہ یہ 2 نمبر ہے، یہ جعلی ڈاکٹرڈ آڈیو ہے. تو سر اس کا بڑا آسان حل ہے، وہ آڈیو پکڑیں اور جرمن، جاپان، چین، کینیڈا کہیں پر چلے جائیں، ان کی فرانزک لیبارٹری کسی میں چلے جائیں، وہاں پر اس طرح کے پریشرز نہیں ہوتے. ایماندار لوگ ہیں، پاویں کافر نے لیکن ایماندار لوگ ہیں، اور وہ اس طرح کی 2 نمبریاں نہیں کرتے. سرٹیفکیٹ لے آئیں کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے، یہ میری آواز ہے ہی نہیں. یا پھر وہ یہ کہیں گے کہ جی کہ یہ مختلف آوازوں، مختلف واقعات کی یا ایک ہی سیشن کی جو ہے وہ گفتگو کو ٹرم کیا گیا ہے. اب یہ ٹرم جو ہے یہ وہ ہماری پروڈکشن میں ٹیکنیکل سی بھی ایک بات ہے کہ ٹائم لائن میں چیزیں رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں 2-3 گھنٹے کی گفتگو کر رہا ہوں، اس میں جو مجھے مطلوبہ بات چاہیے ریلیونٹ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ ٹی وی میں یہ ہر دوسری ویڈیو کے ساتھ یہی اور ہوتا ہے. تو پھر وہ ہم ٹائم لائن کے اوپر رکھ کے اس کو ٹرم کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، کٹ پیسٹ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور پھر اس کو ایک لڑی میں پرو کے وہ سنا دیتے ہیں. اور وہ کٹس اور جمپس نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اس آڈیو میں بھی وہ کٹس اینڈ جمپس نظر آ رہے ہیں. تو کسی نے کہہ دیا عمران خان صاحب کو کہہ دیں کہ جعلی ہے. سر جعلی نہیں ہے، ٹرمڈ ہے. یہ کسی لیبارٹری میں جائیں گے آپ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، کیونکہ وہ بتا دے گی کہ یہ ڈاکٹرڈ اس طرح سے نہیں ہے، ٹرم کی گئی ہے، لیکن ہے اصلی.
لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نہیں جائیں گے. تو بات شروع ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو لڑائی ہے وہ کسی اور کی لڑائی ہے, اور جو کسی اور کی لڑائی ہے وہ اصل لڑائی ہے, اور وہ جو اصل لڑائی ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. اور اس اصل لڑائی میں ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر گیا. اس کو لگا کہ وقت کا وزیر اعظم جو ہے اس کو میں نے اپنے شیشے میں اتارا ہوا ہے, تو میں جو چاہوں سو کروں. لیکن سر وہ کہتے ہیں کہ جو ابا جی ہوتے ہیں, باس ہوتا ہے, تو وہ ثابت ہو گیا اور انہوں نے کر کے دکھا دیا. تو اب وہ باس چونکہ جانے والے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ جب آئیں گے تو جب ان کی ٹیبل پر وہ سارا مواد رکھا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ یار میں اب جاتے ہوئے کیا اتنا میں اس کو برداشت کر گیا ہوں, اتنا میں نے برداشت کر لیا, تو اب یہ 2 مہینے رہ گئے ہیں اور برداشت کر لیں, اگلا آئے گا تو پھر وہ لے گا. تو اب وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے معاملہ, یہ بات کی بات ہے. تو جو لڑائی اصل لڑائی ہے اس کی جو پرچھائی ہے, یا وہ جو اس کا کیا کہیں گے, اسموک اسکرین کہیں گے, کیا کہیں گے, کہ وہ جو ہمیں لڑائی نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کی صورت, وہ اصل لڑائی کا ایک عکس ہے. تو جو عکس ہے وہ اس میں تیزی آ گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے بھی تیزی آ گئی ہے, اور وہ گھمسان کا رن پڑنے والا ہے. مجھے تو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کوئی وڈی گرفتاری نہ ہو جائے. اور وڈی گرفتاری کا مطلب آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ عمران خان گرفتار ہو جائیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ میٹر ہی نہیں کرتے جس لیول کی یہ لڑائی ہے, اور جو اس لڑائی کو لڑ رہا ہے اور جس نے اس کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, یا پتہ نہیں کیا مسئلہ بنایا ہوا ہے, اپنے مستقبل کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اگر ان کا ویسے وس چل گیا تو اس ملک میں نا انی پہ جانی ہے. یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے. دعا کریں کہ یہ جو لڑائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ خیر برآمد کرے, بلکہ لڑائی ہوئی نہ, لیکن لڑائی جاری ہے. تو جو اصل لڑائی جاری ہے وہ اس میں کتنی شدت ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیں, کہ اگلے رپورٹاں کٹھیاں کر رہے ہیں, چیزاں سامنے لے کے آ رہے ہیں, ٹیبل پہ رکھی جائیں گی, فیصلے ہوں گے, پتہ نہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو پرچھائی ہے, یا جو لڑائی جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے, جو اصل لڑائی کا عکس ہے, اس میں تیزی یہ آئی ہے کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی وہ گرفتار ہو چکے ہیں, اور سینٹ کے ارد گرد سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور گرفتار کرنے کی سینٹ کے قریب وجہ یہ بنتی ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ میں اٹھا لیا جاؤں گا جب میں سینٹ کے پاس یا سینٹ میں ہوں گا. اور جو ظاہر ہے کہ جب سینٹ میں آپ جا رہے ہیں, یا ایک ایسی جگہ جو آپ کو لگے کہ یہاں پر تو چھاپا نہیں پڑ سکتا, تو آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. اور اس دور میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ڈیٹا ہے, اور جو ڈیٹا ہے وہ ظاہر ہے کہ یا تو آپ کے موبائل میں ہوتا ہے یا آپ کے لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ہی جو سینیٹر سیف اللہ نیازی صاحب ہیں ان کو سینٹ سے گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہو. ٹیلنگز نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی وہ طوطا ہے جس میں عمران خان صاحب کی جان ہے. اور یہ طوطا کیا کرتا ہے, یہ عمران خان صاحب کی جان اس میں کیوں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو اپنے بیٹے کی طرح پالا پوسا ہے, بڑا کیا ہے, ان کی شادی بھی کی ہے, اور اس وقت وہ نمبر 2 ہیں. پی ٹی آئی کے جو کاغذ ہیں نا, پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ جائیں, نمبر 2 ہیں. یعنی کہ شاہ محمود قریشی بھی نیچے ہے, اور عمران خان صاحب جتنا ٹرسٹ برسٹر کہہ رہا ہوں سینیٹر سیف اللہ نیازی کے اوپر کرتے ہیں, اتنا ٹرسٹ وہ کسی اور پہ بھی نہیں کرتے, اپنے کسی بیٹے پہ بھی نہیں کرتے, اپنی بیوی پر بھی نہیں کرتے. میری پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے اور عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں سے بات ہوئی, اور میں نے جاننے کی کوشش کی کہ جو سینیٹر سیف اللہ صاحب ہیں یہ چیز کیا ہے. تو سینیٹر سیف اللہ صاحب کے لیپ ٹاپ میں بڑے راز ہیں سر, یہ منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں. عمران خان صاحب نے جو لٹ مچائی تھی, اس فقیر کی وہ والی بات یاد کریں جو آپ کو میں گزشتہ کوئی 6-7 مہینے سے بتا رہا ہوں, کہ ایک حال ہی میں پاکستان کے اعلیٰ سطحی ریٹائرڈ ہونے والے اعلیٰ سطحی افسر نے, جو اپنے عہدے سے حالیہ دنوں میں سبکدوش ہوئے تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ سر انی جو کسی نے بھی نہیں پاکستان کی تاریخ میں ڈالی, جتنی انی عمران خان صاحب نے ڈالی ہے. سر جو بندہ گھڑی, نیکلس, کف لنکس یہ تک نہ چھوڑا ہو جس نے, سر وہ وڈی اماؤنٹ چھوڑی ہوگی اس نے. تو لہٰذا ہوش اڑ گئے, طوطے اڑ گئے,
رانا ثناء اللہ صاحب کے جب ایف آئی اے نے انکوائری کی، اس میں تو نام آ رہا تھا ہماری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کا براہ راست. ظاہر ہے کہ انہی کے احکامات پر ہو رہی تھی اور ڈیٹا بتا رہا ہوگا کچھ نہ کچھ. ویسے تو حامد زمان صاحب بھی گرفتار ہیں اور وہ کراچی سے وہ بھی طارق شفیع صاحب 195 کے قریب اکاؤنٹ جو ہے ان کے کہ وہ اکاؤنٹ کھلواتے تھے، پیسے نکلواتے تھے، اکاؤنٹ بند. تو یہ سب کچھ برآمد ہو چکا ہے. انصاف فاؤنڈیشن جو بھی جس کے نام کے اوپر بھی یہ 2 نمبریاں ہو رہی تھیں، پیسہ باہر سے پاکستان سے باہر، تو یہ سنگین قسم کے جرائم ہیں. اور طارق شفیع صاحب جو ہیں وہ بھی دھر لیے گئے ہیں، حامد زمان صاحب بھی دھر لیے گئے ہیں، ریاض کیانی کے گھر چھاپا پڑا کے پیچھے ہو گئے، سیف اللہ نیازی صاحب بھی دھر لیے گئے ہیں. تو عمران خان صاحب کو جب اب سامنے موت کھڑی نظر آ رہی ہے، وہی بات کہ کل ساڑھے جو کسی ایک نے نہیں ہونا، وہ جو خاتون جو مطلب محبت کی شادی کے لیے گھر سے فرار ہونے والی تھی، ایک رات پہلے وہ کہہ رہی تھی ساڑھے جو کل کسی ایک نے نہیں ہونا. تو خان صاحب نے شروع کر دیا ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں. نواں شوشہ بھی چھوڑا انہوں نے. نواں شوشہ کیا ہے؟ اچھا چونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے گرفتار ہو جانا ہے. اب لڑائی کوئی اور ہے سر، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اس پر بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا. اور یہ لڑائی بھی اپنی عروج کے اوپر آ چکی ہے کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے. اور یہ لڑائی جو ہے یہ پاکستان کا حلیہ بگاڑ سکتی ہے اگر یہ اس طرف والے جو ہے وہ غالب آ گئے. تو دعا کریں جو غالب ہیں وہی غالب رہیں، پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ سموتھ چلتا رہے. ورنہ سر یہ ہر چیز اتھل پتھل ہو جانی ہے اور اس ملک کی سلامتی کے اوپر حرف آ جانا ہے. میں وہ کھل کے باتیں نہیں شیئر کر سکتا. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ میری گرفتاری وٹ تے پئی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں پریجل سے میں ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں. آپ تو لانگ مارچ شروع کرنا تھا، آپ نے تو لانگ مارچ نکالنا تھا. وہ کریں نا، محاصرہ کریں اسلام آباد کا، لیکن اس سے پہلے یہ کوئی کام لگن والا ہے. یہ ہمیں جو لگ رہا ہے نا کہ یہ جو اوسان پھول کا خطا ہو گئے ہیں، ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، کنٹینر پہ کنٹینر. ابھی تو عمران خان نے اناؤنس نہیں کیا. سر لڑائی کچھ اور ہے، لڑائی پیچھے کوئی اور ہے، لڑ کوئی اور رہا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بس پتلی تماشا کر رہے ہیں، فرنٹ پہ عمران خان صاحب ہیں. تو لہٰذا حفظ ما تقدم کے طور پر ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی وہ جو نہیں ہوتا کہ آپ گریلا کاروائی پہلے ہو جائے. تو اس لیے عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے تو جیل برو تحریک. اب ایک نیا شوشہ انہوں نے، نیا تو خیر نہیں ہے، پہلے بھی وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ میرے قتل کی سازش، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے یہ کر دیا جائے گا. آج پھر میرے 4 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، نام نہیں بتایا. پائن نہ دسو نا، بے نظیر بھٹو نے بتا دیے تھے نا، آپ بھی بتا دیں. 4 لوگ. اچھا وہ 4 لوگ کون ہیں؟ وہ 4 لوگ مجھے یقین ہے کہ وہ 4 لوگ یہ جب یہ نام لیں گے تو پھر جو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ شہباز شریف نہیں ہوگا. چلیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کا ذکر جو ہے وہ بس وہ شامل واجہ کے طور پر ہونا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ اصل میں جو ان کو 4 جن لوگوں پر شک ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ اپنے حاشیہ بردار جرنلسٹوں کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ان 4 لوگوں نے میری چھٹی کرائی ہے، ان 4 لوگوں نے میری خلاف سازش تیار کی ہے. تو وہ جو 4 لوگ ہیں وہ غیر سیاسی لوگ ہی ہیں. چلیں اس سے زیادہ کیا بات کرنی. تو یہ جناب وہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی منصوبہ یہ ہے کہ کسی مذہبی جنونی کے ہاتھوں مجھے قتل کروایا جائے گا. یعنی کہ سیم وہ والا جو الزام مطلب وہ کیا ہمارے جو گورنر تاثیر صاحب تھے، سلمان تاثیر صاحب، کہ اس طرح کا کوئی وہ کہنا چاہ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور معاملہ ہو، لیکن جو بظاہر فوری طور پر سمجھ آتی ہے وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی مذہبی جنونی بندہ ہوگا، اس سے قتل کرایا جائے گا. ظاہر ہے کہ آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جلسے میں کھڑے ہوئے 1,40,000 پیغمبر اور پتہ نہیں کون کون سی باتیں، اور پھر آپ کے اوپر جو شک کے دائرے بھی لوگ پھیلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کوئی مذہبی جنونیت والا معاملہ واقعہ نہ ہو. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مجھے سازش کر کے کسی مذہبی جنونی بندے کو استعمال کیا جائے گا، جس طرح بے نظیر بھٹو کے خلاف طالبان کو استعمال کیا گیا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ وہ سازش گنوا رہے ہیں اپنے خلاف. لیکن چونکہ معاملہ، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ معاملہ کوئی اور ہے، شدت آ چکی ہے اور یہ فیصلے کی گھڑیاں قریب آتی جا رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو
مطلب یہ کہ پہلے یہ تھوڑی سی لائٹ گئی ہوئی ہے، یہ آپ کو یوں یوں کر کے لائٹ کم ہوتی نظر آئے گی، برداشت کیجئے گا۔ اور آخر میں سی سی پی او لاہور آج ان سے کل ملاقات کی تھی، جیو نے خبر بریک کی ہے، عمران خان صاحب نے کل 7 بجے ملاقات کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ علیم خان کو گرفتار کیا جائے، یہ حکم دے کے وہ چلے گئے ہیں۔ اور آگے سے سی سی پی او صاحب نے فرمائش ڈال دی ہے کہ باجوہ صاحب نہیں مان رہے ایکسٹینشن واسطے، تو میں تو مانگ رہا مینوں دیو ایکسٹینشن۔ وہ 3 سال کی ایکسٹینشن لینے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو جنرل باجوہ سمجھ رہے ہیں، اور سر یہ ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو مل سکتی ہے، کچھ خیال کریں۔ تو بہرحال یہ پرویز الہی صاحب کے اور عمران خان صاحب کے چیف آف آرمی سٹاف سی سی پی او لاہور ڈوگر صاحب، تو ڈوگر صاحب کو اب ایکسٹینشن ملتی ہے کہ نہیں ملتی، وفاق نے دینی ہے، پتہ نہیں وہ کیا۔ بہرحال میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن علیم خان صاحب جو ہے، عمران خان صاحب جاتے جاتے پتہ نہیں کس کس پر غصہ نکال رہے ہیں اپنا۔ ٹائم عمران خان صاحب کے پاس بہت تھوڑا رہ گیا ہے، گرفتاری جو ہے وہ اصل میں کسی اور کی وجہ سے ہونی ہے۔ اب دیکھیں کہ صاحب واپس آتے ہیں تو وہ ٹیبل پر رکھے گئے مواد کے اوپر فیصلہ کیا کرتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اتنا برداشت کیا ہے اور بھی برداشت کر لیں، وہ 20 دن کی چھٹی میں بھی جو ادھر ادھر حرکتیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگلا بندہ آئے گا، جب باس اگلا آئے گا تو وہ دیکھ لے گا۔ تو یا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جن کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو ٹھنڈ پہنچانے کے لیے پہلے عمران خان صاحب کو تر لیا جائے، کوئی بڑی بات نہیں، اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ دعا یہ کریں کہ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے خیر کرے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔